صوبہ پنجاب سے جو گزرنے والے دریا ہیں چناب، راوی اور ستلج مختلف علاقوں میں تباہی مچاتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، اور ماہرین یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ 1988 کے بعد ان تینوں دریاؤں میں آنے والی یہ سب سے بڑی طغیانی ہے۔ تو لوگوں کا ہم نے دیکھا کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کی جانوروں سے محبت یا ان کی ڈپینڈنسی ہی لائف سٹاک پر ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے لیے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا جانوروں کے لیے پریشان ہے کہ ان کو چارہ نہیں دیا جا رہا وغیرہ وغیرہ۔ پتہ نہیں کتنی بیچاری ہوں گی، کچھ تو پانی میں بہہ گئی، پھر کتنی انڈیا سے یہاں آئی تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو جو بے جان ہے اس کا ہم زیادہ خیال رکھیں۔ تو لوگ بہت پریشان بھی تھے، ہونا بھی چاہیے ان لوگوں کے لیے، شاید کسی کے لیے وہ 2-3 بھینسیں جو ہیں وہ سب کچھ ہے، کسی کے لیے وہ 1 بھینس سب کچھ ہے۔ اب بلوچستان سے جو یہ نہریں نکل رہی ہیں، کینالیں نکل رہی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے پٹ فیڈر کینال، ہر وقت سنتے آ رہے ہوں گے، آئے روز اس کے ٹھیکے ہوتے ہیں صفائی کے۔ الحمدللہ ہم نے کبھی اس کی صفائی ہوتے نہیں دیکھی، لیکن اس کی صفائی کے لیے جو پیسہ آتا ہے وہ صاف ہوتے ہوئے ہر سال دیکھتے ہیں۔ وزیر ایریگیشن صادق عمرانی صاحب، سیکٹری ایریگیشن صالح ناصر صاحب، ڈی جی پی ڈی ایم اعجاز زیب خان صاحب یہ پہنچ چکے ہیں، اور سندھ کے جو سیکٹری ہیں اور وزیر ایریگیشن سے ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ادھر تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا تو دونوں علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم کی ٹیمیں گئی ہوئی ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنا کیمپ آفس بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی دوسرے ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی ہدایت دی گئی ہیں۔ ڈی ایچ او جو ہیں وہاں پہ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا ہے کہ بھائی جو ڈاکٹرز وغیرہ وہاں پہ ہیں، کوئی ایمرجنسی یا چھوٹی موٹی نہیں کرنی، اپنے اسٹیشن پہ رہنا ہے، تمام قسم کی سہولیات آپ نے وہاں پہ رکھنی ہے۔ لائف سٹاک والوں کو بھی یہ احکامات جاری ہیں۔ تو ابھی تک تو یہ سلسلہ ہے کہ تیاری کچھ نہ کچھ ہے۔ جب بھی سیلاب آتا ہے یہ نصیر آباد ڈویژن ڈوبتا ہے۔ کیوں ڈوبتا ہے بھائی؟ اب آپ دیکھو گے پنجاب میں یہ کچھ ہوا ہے نا، نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ آئے گا تو کم سے کم متاثر نہیں ہوں گے، اگر متاثر ہوں گے تو کم متاثر ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پلاننگ ہے۔ یہاں پہ تو یہ کمائی کا ذریعہ ان سیاستدانوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہر سال آتے ہیں، تباہی آتی ہے، اربوں روپے لے جاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں نہیں۔ اور یہاں پہ بھی وہ سندھ والا ماڈل ہے، ٹھیک ہے، صحیح سرکار والا، کہ اگلے کو غلام بنا کے رکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہاں کی سیاست اور بلوچستان کے باقی علاقوں کی سیاست بالکل مختلف ہے۔ یہاں پہ میں نے کہا نہیں کہ ابھی بھی مجھے خطرہ ہے، میں وزیر اعلیٰ کو پھر وہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ بند توڑے جائیں گے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یا باقی اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، یہ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے غریبوں کی زمینوں کو ڈبوائیں گے، یا آپ ضرور یاد رکھیں اس کے لیے حل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، جو موسمی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے لگ بھگ 900 لوگ اس مونسون میں جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی تعداد خیبر پختونخوا کی ہے، اور دوسرے پر آتا ہے پنجاب۔ پنجاب میں بھی حالیہ جو سیلاب آیا ہوا ہے، صوبہ پنجاب سے جو گزرنے والے دریا ہیں چناب، راوی اور ستلج مختلف علاقوں میں تباہی مچاتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، اور ماہرین یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ 1988 کے بعد ان تینوں دریاؤں میں آنے والی یہ سب سے بڑی طغیانی ہے۔ مطلب یہ جو ہیں چناب کو چھوڑ کے راوی اور ستلج میں کوئی پانی ایسا نہیں دکھتا تھا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پچھلے دنوں میمز بھی بنی ہوئی تھیں اس پر کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی ہے کہ بھائی اس لیے کہتے ہیں کہ جو دریا ہے یا جہاں سے پانی گزرتا ہے وہ 100 سال بعد بھی آ کے اپنا راستہ کلیئر کرتا ہے، لہٰذا وہاں پہ کوئی زمین اپنی آباد نہ کریں، وہاں پہ کوئی گھر نہ بنائے، وہاں کوئی کنسٹرکشن نہ کریں، ورنہ ایسے ضائع ہوگی جیسے اب لوگوں کی وہاں پہ ضائع ہوئی ہے۔ ایک گھر بنانے کے لیے ساری زندگی لگ جاتی ہے، بیچاروں نے لیا آ کے آج وہاں پہ کیا حالت ہیں۔ خیر، اب اگر ہم نقصان کی بات کریں تو حالیہ جو ابھی سیلاب آئے ہیں، اس میں صوبہ پنجاب میں سیلاب سے 38 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں، 46 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، 3900 سے زائد معالجات متاثر ہوئے ہیں۔ تو حکومت نے جو بتایا جا رہا ہے 410 ریلیف کیمپس لگائے ہیں، متاثرہ ضلع میں 444
میڈیکل کیمپس لگے ہیں, 395 ویٹرنری کیمپس لگے ہیں. ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں میں 13,22,000 جانوروں کو 13,22,000 جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. اچھا, بڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا گھر چھوڑنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, بہت اذیت والا ہوتا ہے, اور پھر ایسی صورتحال میں کہ انسان کہتا ہے کہ یار جان نکلے, وہ جو سامان ہوتا ہے اس کو نکالنا تو اور زیادہ ٹف ہوتا ہے, اور پھر ایمرجنسی ہو, ایسی صورتحال, پھر آگے آپ نے جانا ہو, ٹینٹوں میں رہنا ہو. تو لوگوں کا ہم نے دیکھا کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کی جانوروں سے محبت یا ان کی ڈپینڈنسی ہی لائف سٹاک پر ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے لیے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا جانوروں کے لیے پریشان ہے کہ ان کو چارہ نہیں دیا جا رہا وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں کتنی بیچاری ہوں گی, کچھ تو پانی میں بہہ گئی, پھر کتنی انڈیا سے یہاں آئی تھیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو جو بے جان ہے اس کا ہم زیادہ خیال رکھیں. تو لوگ بہت پریشان بھی تھے, ہونا بھی چاہیے ان لوگوں کے لیے. شاید کسی کے لیے وہ 2-3 بھینسیں جو ہیں وہ سب کچھ ہے, کسی کے لیے وہ 1 بھینس سب کچھ ہے. تو یہ سینیریو ہے. اب آتے ہیں کہ وہاں تو چیز چل ہی رہی ہے, اب یہ آگے موو کر رہا ہے, اس نے آگے آنا ہے سندھ میں. اب سندھ اور بلوچستان کو بھی یہ ایفیکٹ کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے آنا تو انڈس ریور میں ہی ہے. تو یہ کہاں پہ آ کے آگے ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے اور سیدھا بھی جاتا ہے, اور تباہی سندھ اور پنجاب میں, سندھ اور بلوچستان میں کیسے پھیلا سکتا ہے. یہ ہے گڈو بیراج کا علاقہ. یہ دریائے, یہ جو وہ کرتے ہیں دریائے سندھ, اس کے اوپر ہی یہ بنا ہوا ہے گڈو بیراج, اس پر ہی تعمیر ہے. یہ مقام سندھ کے کشمور اور جیکب آباد کے قریب ہے, یہ جو جہاں پہ یہ تعمیر ہے. اور اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں یہ نصیر آباد ڈویژن کے قریب ہے. اس میں جو پانی آتا ہے نا اس گڈو بیراج میں, وہ بالائی پنجاب سے, شمالی پاکستان سے دریائے سندھ کے ذریعے یہ پھر بہتا رہتا ہے. مطلب کشمیر, گلگت بلتستان کی برف باری اور پھر ہمالیہ قراقرم کے گلیشیئر جو پھیلتے ہیں وہ پانی بھی یہاں آتا ہے. پنجاب میں شامل ہونے والی جو بڑی وہ ہیں وہاں سے مطلب آتی ہیں جو طغیانی ہے یا دوسری ندیاں ہیں یا دریا ہیں, جہلم, چناب, راوی, ستلج. پیاس بھی ہوتا تھا, لیکن اب جو دریا پیاس ہے یہ اس کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے انڈیا میں تقریباً مکمل طور پہ. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی وجہ سے نقصان بھی نہیں ہوا, یہ انڈیا مکمل طور پر ہی سمجھو اس کا وہ لے گیا. تو خیر یہ دریا تقسیم بھی کیے گئے تھے, پاکستان کے حصے میں بھی آئے, ان کے حصے میں بھی آئے. تو جو پاکستان والے ہیں وہ بہتے رہتے ہیں, اس پہ بھی ڈیم شیم انڈیا والوں نے بنائے ہوئے ہیں. اکثر انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے وغیرہ وغیرہ بھی چیزیں چلتی ہیں, لیکن اس پر پھر ہم کبھی آئیں گے. فی الحال والی صورتحال پہ بات کرتے ہیں. تو یہ آتے ہیں, اب ہے کہ گڈو بیراج پہ آ گیا, ادھر سے بھی پانی آ گیا, ادھر سے بھی پانی آ گیا. آگے یہ پانی کہاں جاتا ہے؟ تو گڈو بیراج ایک کنٹرول پوائنٹ ہے کہ وہ وہاں پہ گڈو بیراج ہے, بیراج بنایا ہوا ہے, کنٹرول کیا ہوا ہے پانی کو, اور پانی کو پھر 3 راستوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. رائٹ بینک کو نام کر دیتے ہیں کہ دریا کے دائیں کنارے سے نکلنے والی نہریں بلوچستان کی طرف ہیں. مطلب یہ گڈو بیراج ہے, اس طرف والا جو وہ ہوگا یہ بلوچستان کی طرف اس کا رخ ہے, اس طرف اس کا جو رخ ہے یہ سندھ کی جانب ہے, اور بہہ تو یہ سیدھا جو جا رہا ہے یہ پھر دریائے سندھ میں ہی یہ پانی جا رہا ہے. اب بلوچستان سے جو یہ نہریں نکل رہی ہیں, کینالیں نکل رہی ہیں, وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے پٹ فیڈر کینال, ہر وقت سنتے آ رہے ہوں گے, آئے روز اس کے ٹھیکے ہوتے ہیں صفائی کے. الحمدللہ ہم نے کبھی اس کی صفائی ہوتے نہیں دیکھی, لیکن اس کی صفائی کے لیے جو پیسہ آتا ہے وہ صاف ہوتے ہوئے ہر سال دیکھتے ہیں. یہ سب سے بڑی کینال ہے جس سے بلوچستان کے نصیر آباد ڈویژن یعنی جعفر آباد, دوستہ محمد, نصیر آباد, صحبت پور وغیرہ کو پانی یہاں سے ملتا ہے, کیونکہ بلوچستان کا یہ میدانی علاقہ ہے, ایگریکلچر علاقہ بلوچستان کا یہی ہے جس میں بڑے لیول پہ پوٹینشل ہے. پھر یہی کینال سیلاب کے وقت بیک فلو کا شکار ہو جاتی ہے اور بلوچستان کے نشیبی علاقے ڈوب جاتے ہیں. اب اس کی یہ کیپیسٹی ہے, ادھر بھی جانا ہے اس نے, ادھر بھی جانا ہے. اب جب اس کا فلو بڑھ جاتا ہے, مطلب اس کا کیپیسٹی آپ یہ کہیں کہ 3.9 کیوسک تک آلموسٹ یہ چلا جاتا ہے. لیکن اگر یہ چیز چلی جائے 9-10 لاکھ کیوسک تک,
تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، پھر یہ آتا ہے، پھر یہ اس کینال کے اوپر سے پھر نشیبی علاقوں کو یہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اب پیمائش کے طریقہ کار ہیں نا، اب یہ کیوسک ہر وقت آپ سنتے ہوں گے کہ یار یہ کیوسک کیا ہے، کیوسک کیا ہے، تو کہیں یہ کلو ہے، کہیں پہ کیا ہے، اس طرح جو پانی ہے اس کو یہ جانچنے کا طریقہ کار ہے، اس کو یہ کیوسک کہتے ہیں۔ کیوسک یہ ہے کہ ایک کیوسک کتنے کے برابر ہے؟ 1 مربع فٹ، مطلب یہ چاروں اطراف سے فٹ بن رہا ہے، اس میں 1 سیکنڈ میں جب 28 لیٹر پانی جاتا ہے تو یہ 1 کیوسک بنتا ہے۔ مطلب اگر کوئی 9 لاکھ کیوسک ہے تو آپ اس کو 28 سے ملٹیپلائی کرو سیدھے الفاظ میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا رینج ہوگی، کتنی زیادہ ہوگی۔ مطلب ایک کو جب آپ 28 سے کر رہے ہو تو جب 8 لاکھ 9 لاکھ ہوتا ہے، اس کو جب آپ ملٹیپلائی کرو تو وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک ہو گئی بٹ فیڈر کینال، اور جو دوسری ہے وہ کچی کینال۔ اکثر سنتے ہوں گے کہ ہاں بھائی کچی کینال بن رہی ہے، مشرف دور سے شروع ہے۔ یہ بلوچستان کے دوسرے اضلاع جیسے جھلمگسی ہے، بولان ہے، ڈیرہ بگٹی ہے اور آگے نصیر آباد تک کو پانی فراہم کرتی ہے، لیکن اس کے کچھ ایریاز میں ابھی تک بھی کام جاری ہے، مکمل نہیں ہوا۔ تو اس پر یہ ہے کہ ڈیرہ بگٹی ہو گیا، یہ بولان میں شاید اس طرح ابھی تک نہیں پہنچی، کام ہو رہا ہے کچی والی سائڈ پر اس کا، لیکن یہ خالص ایگریکلچر پرپز کے لیے ہی یہ بنائی گئی تھی اور اس پر مشرف دور سے کام جاری ہے۔ پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کام ہو رہا تھا۔ تو یوں پٹ فیڈر کینال اور کچھی کینال، اس کو وہاں سے گڈو بیراج سے پانی اس طرف آ رہا ہے۔ اب جو لیفٹ بینک ہے، دریا کے بائیں کنارے سے نکلنے والی نہریں سندھ کی طرف، ان کے جو نام ہیں اگر میں صحیح پروناؤنس کروں، بیگار فیڈر کینال اور دستر کینال، تو پھر یہ نہریں سندھ کی اضلاع، جس طرح بلوچستان کی نصیر آباد ڈویژن کے ساتھ جو اضلاع ہیں سندھ کے، جیسے کشمور ہو گیا، جیکب آباد ہو گیا، پھر انہی کے ساتھ شکارپور ہے، لاڑکانہ ہے، ان میں زرعی زمینوں کو پھر یہ جو کینالیں ہیں یہ پانی دیتی ہیں۔ یہ کشمور اور یہ جو جیکب آباد ہے یہ بلوچستان کی سرحد کے بالکل ساتھ ہے۔ اب جو تیسرا ہو گیا وہ مین سٹریم انڈس ہے، جو پانی بیراج سے نہیں نکالا جاتا وہ سیدھا آگے دریا سندھ میں بہتا رہتا ہے۔ جو نکالا گیا وہ اس طرف سندھ، اس طرف بلوچستان، جو نہیں نکالا جائے گا وہ آگے سیدھا سندھ کی جانب جاتا ہے۔ اب اس پر اگر ہم بات کریں کہ کیا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر ایریگیشن صادق عمرانی صاحب، سیکٹری ایریگیشن صالح ناصر صاحب، ڈی جی پی ڈی ایم جان زیب خان صاحب یہ پہنچ چکے ہیں، اور سندھ کے جو سیکٹری ہیں اور وزیر ایریگیشن سے ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ادھر تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا تو دونوں علاقے متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ کسی کی غلطی دوسرے کے لیے عذاب بن سکتی ہے، تو اس لیے کوارڈینیشن کر رہے ہیں۔ ویسے بھی پیپلز پارٹی کی اس طرف بھی حکومت ہے، اس طرف بھی حکومت ہے، تو پی ڈی ایم اے کی ٹیمیں گئی ہوئی ہیں وہاں پہ، انہوں نے اپنا کیمپ آفس بنا دیا ہے، مشینری 1-2 ماہ قبل جا چکی ہے، وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی ایشوز آ سکتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے، اور باقی اس ڈپارٹمنٹ میں اس طرح پوٹینشل بھی نہیں ہے جتنے بڑے لیول پہ یہ چیز آتی ہے۔ ابھی آپ دیکھو پنجاب اور باقی صوبوں کے ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں۔ پنجاب میں حقیقی طور پہ ایک حکومت بھی ہے، حقیقی طور پر وہاں پہ ریلیف کے ادارے بھی ہیں، ریسکیو کے بھی ہیں، ان کی 1122 اسپیشلسٹ دیکھو، پھر اور رضاکارانہ ہے، پھر اور سول ڈیفنس ہے۔ مجھے تو آج تک یہ بلوچستان میں سول ڈیفنس والوں کا تو کوئی کام نظر نہیں آیا، یہ بس اہم عیاشیاں کر رہے ہیں۔ کتنوں نے کوئی بڑے لیول پہ آ کے انہوں نے کوئی کام کیے ہوئے ہیں؟ تو بھائی یہ ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں نے کس لیے بنایا ہوا ہے؟ اور پنجاب میں دیکھ لو کہ بھائی کوئی چیز وہ ہو، پانی میں تو ہے ہی سول ڈیفنس نا، لیکن بلوچستان میں کون پوچھ سکتا ہے؟ یہاں بس آج تک کسی ڈپارٹمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ یار میرے ٹوٹل ملازم کتنے ہیں، ہر ایک کہتا ہے تقریباً یہ حالت ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتا دیا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب استادی کہاں پہ کی جاتی ہے؟ چلو آتی ہیں آفتیں کبھی کبھی آتی ہیں، ہم پر تو کچھ زیادہ ہی آ رہی ہیں، بہترین مینجمنٹ ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں، بدقسمتی ہے۔
تو اس دفعہ کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا. چیف سیکرٹری جو ہمارے ہیں یہ شکیل قادر، یہ خود بھی ڈیزاسٹر کو دیکھ چکے ہیں. بلوچستان میں یہ خیبر پختونخوا میں یہ DGPDA میں رہے، تو ان کو ایکسپیرینس ہے. تو انہوں نے پہلے سے ہی تھوڑا سا وہ کیا ہوا تھا کہ بھائی کام کرو، یہ ہے وہ ہے، تو اس لیے بھی ٹیمیں ایکٹیو تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی دوسرے ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی ہدایت دی گئی ہیں. DHO جو ہیں وہاں پہ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا ہے کہ بھائی جو ڈاکٹرز وغیرہ وہاں پہ ہیں، کوئی ایمرجنسی ہے چھوٹی موٹی نہیں کرنی، اپنے اسٹیشن پہ رہنا ہے، تمام قسم کی سہولیات آپ نے وہاں پہ رکھنی ہیں. لائف سٹاک والوں کو بھی یہ احکامات جاری ہیں. تو ابھی تک تو یہ سلسلہ ہے کہ تیاری کچھ نہ کچھ ہے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ مانیٹر تو کر رہے ہیں، اور انہوں نے احکامات بھی دیے ہیں کہ کوئی بھی بند نہیں توڑا جائے گا. ہاں کوئی بہت ہی اخیر ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ توڑنا ضروری ہے، تب بھی مشاورت ہوگی، اس کے بعد توڑو گے. 2022 کا سیلاب آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہوتا کیا ہے. یہاں تو باقی تو بدنام ہے نا، نواب سردار دوسرے جتنی ایکسپلوئٹیشن یہ نصیر آباد ڈویژن کے سیاستدانوں میں ہے، بہت کم آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. اور سارے وہاں پہ یہ ان کے سینکڑوں مربع زمینیں ہیں. ابھی وہاں سے سب سے پہلے اب وزیر ایریگیشن ہے صادق عمرانی صاحب. اب یہ دیکھے گا کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو اس نے بند توڑ کے وہ سارا کسی اور کی طرف رخ موڑ دینا ہے. پچھلی دفعہ محمد خان لیڈی صاحب تھے، اس کی زمین کتنی متاثر ہوئی اور دوسروں کی کتنی متاثر ہوئی. یہ سلیم کھوسا جو CNW کا منسٹر ہے، اس کا آپ دیکھ لیں کتنا یہ کوئی متاثر ہوئے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ منسٹری پچھلی دفعہ یہ ایریگیشن کی منسٹری کس کے پاس تھی؟ محمد خان لیڈی صاحب کے پاس. اور پھر ریونیو کی تھی پچھلی دفعہ سلیم کھوسا صاحب کے پاس، پھر بھی نصیر آباد والے کے پاس رہی. اس سے پہلے محمد خان لیڈی صاحب سے پہلے یہ تھی نواب زادہ مکسی صاحب کے پاس. ٹھیک ہے. اب ایک عرصے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ پورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹری میں جان ہوتی تھی MQM والوں کی، اس طرح بلوچستان میں ایریگیشن کی منسٹری میں نصیر آباد والوں کی جو ہے نا وہ جان ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو ان کو پتہ ہے ادھر جتنا مال ہے. ٹھیک ہے. ایریگیشن میں تو بھائی سونے کی چڑیا ہے، ایک ڈیم اتنے اربوں کا بنتا ہے، اور پھر وہ بنتے کیسے ہیں اس طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں دیا جاتا نا. جتنا یہ ٹف ٹائم دیا ہوا ہے کہ بھائی ہیلتھ میں یہ ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے، یا پھر ایجوکیشن میں ہو رہی ہے، یا پھر CNW میں ہو رہی ہے، یا پھر لوکل گورنمنٹ میں ہو رہی ہے. اس کی جگہ اگر ایریگیشن میں کوئی 20% بھی تگڑی اپوزیشن ہوتی ہے نا یا مخالفت ہوتی تو شاید کچھ بہتری ہوتی. لیکن ایریگیشن میں کوئی وہ آ ہی نہیں رہی. میں ہر سال آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو کینال ہے کوئی 2-2.5 مہینے یا اتنا بند ہوتی ہے، اس میں اس کی صفائی کے لیے اربوں روپے نکالا جاتا ہے. اس سال بھی نکالا گیا. کہاں گیا وہ پیسہ بھائی؟ کہاں جاتا ہے وہ اربوں کا پیسہ؟ جب بھی آتا ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے صفائی کے لیے آپ بھائی بڑے ڈوزر لے جائیں، وہ چین والے یہ ٹریکٹر لے جاتے ہیں. ٹریکٹر سے بھی پھر وہ سائیڈ پہ رکھا جاتا ہے ان کا جو مواد ہے صفائی والا، وہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے وہ دوبارہ گر جاتا ہے. احتساب زیرو ہے یار، یہاں پہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اور پھر پانی کا بھی زیادہ وہ جو زوراور ہے وہ زیادہ لے جاتا ہے. جو بیچارہ سیاسی طور پہ اثر و رسوخ والا نہیں ہے اس کو ڈنڈا دیا جاتا ہے. اور سب سے اہم ہے، اب یہاں سے وہ سابق وزیر اعلیٰ رہے، سابق وزیر اعظم رہے اس ایریے سے، جب بھی سیلاب آتا ہے یہ نصیر آباد ڈویژن ڈوبتا ہے. کیوں ڈوبتا ہے بھائی؟ اب آپ دیکھو گے پنجاب میں یہ کچھ ہوا ہے نا، نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ آئے گا تو کم سے کم متاثر نہیں ہوں گے، اگر متاثر ہوں گے تو کم متاثر ہوں گے. کیونکہ پلاننگ ہے. یہاں پہ تو یہ کمائی کا ذریعہ ان سیاستدانوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہر سال آتے ہیں، تباہی آتی ہے، اربوں روپے لے جاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں نہیں. اور یہاں پہ بھی وہ سندھ والا ماڈل ہے. ٹھیک ہے. صحیح سرکار والا کہ اگلے کو غلام بنا کے رکھا جاتا ہے. یہاں پہ یہاں کی سیاست اور بلوچستان کے باقی علاقوں کی سیاست بالکل مختلف ہے. یہاں پہ میں نے کہا نہیں کہ ابھی بھی مجھے خطرہ ہے. میں وزیر اعلیٰ کو پھر وہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ بند توڑے جائیں گے. یہ جو سیاسی لوگ ہیں یا باقی اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، یہ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے غریبوں کی زمینوں کو ڈبوائیں گے. یا آپ ضرور یاد رکھیں اس کے لیے حل کیا ہے کہ وہاں پہ جو FC ہے، کیونکہ اور چھوٹے موٹے پولیس اور لیویز تو ویسے ان کے جیبوں میں رہتی ہے،
ایف سی اور آرمی ان کو سخت انسٹرکشنز دلوائیں کہ جس نے بند توڑا تو سارا پانی پھر اس کی زمین کی طرف وہ کیا جائے گا. ہاں نقصان ہو تو پھر سب کا ہو. یہ کیا ہے کہ آپ ہر دم کوشش کرتے ہو اگلے کی وہ ڈوبیں. بند نہیں توڑنے دینے بھائی, بالکل اس چیز پر آپ نے وہ کرنا ہے. اور دوسرا یہ کچی کینال, یہ اس ایریاز پہ ایریگیشن کے سینکڑوں ملازم لگے ہوئے ہیں, ڈیوٹی کوئی نہیں کرتا. لگائیں ان کو, میرے خیال میں تھوڑا تھوڑا سا بھی دیں گے, اتنے زیادہ ملازمین ہیں. اگر وہاں نہیں بھی ہیں اور جگہ سے لے جاؤ یہ چند دنوں تک, تاکہ اس کی ایسی نگرانی ہو, ایسی ویجیلنسی ہونی چاہیے کسی میں ہمت نہ ہو. تو جب ڈر خوف ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ نقصان سے بچا جا سکے. اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ تباہی و بربادی ہوگی. پھر یہی ہوگا, ہاں بھائی یہ ڈوب گیا, پھر اربوں روپے دو. وہ پلاننگ ہی بہتر نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں, پنجاب میں اب دیکھنا نیکسٹ ٹائم آئے گا تو نقصان نہیں ہوگا, نقصان ہوا تو بہت کم لیول کا ہوگا. ہمارا ہر وقت آتا ہے ہم نقصان کرتے ہیں. کیوں؟ ہم پلاننگ نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے کہ یار ہر سال سیلاب آ رہا ہے, ہر سال زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں, تو ہم کیوں ہوش کے ناخن نہیں لیتے؟ ہم کیوں پلاننگ نہیں کرتے؟ ہم کیوں تعمیرات تھوڑی سی اونچی نہیں کرتے؟ بس کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے. بڑے لوگوں کو پرواہ نہیں ہے, چھوٹا بیچارہ ہر وقت در پدر ہے, ان کو غلام ایسے ہی تو بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. اب یہ کیا کریں گے؟ ایک تو یہ طریقہ آ گیا, سرکار سے اربوں روپے لے گئے اس مد میں. پھر کیا کرتے ہیں, یہ تو چلو کچھ دیتے نہیں ہیں, جو این جی او سیکٹر ہے ان کو بھی ڈی سی اے سی اپنے لے جاتے ہیں. جو وہاں کے فوجی بھی ہوں یا کمانڈر بھی ہوں, ان سے بھی انہی کا یارانہ ہوتا ہے, وہ بھی غریب لوگوں کو کہاں لفٹ کرانا پسند کرتے ہیں. تو ان کو بھی ڈی سی وہ کہتا ہے کہ بھائی جہاں منسٹر یا اس کے لوگ کہیں گے وہاں اپنے ایم پی اے کے لوگ یا منسٹر کے لوگ یا جو بھی ہے وہاں آپ نے چیزیں بھی دینی ہے, ریلیف کا سامان بھی دینا ہے, اور وہاں تعمیرات بھی کرنی ہے. تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں, وہاں بھی یہ لوگ اپنے لوگوں کا نام دیتے ہیں, غریب کا نام نہیں ہوتا وہاں پہ. اور باقی ان سے سیٹلمنٹ الگ, وہاں بھی ایک الگ کاروبار بنا ہوا ہے. تو ہر طرف سے یہاں پہ استحصال ہے. لیکن یہ کاش یہاں پہ کوئی احتساب ہوتا تو ان سے پوچھتے کہ بھائی سی این ڈبلیو کی منسٹری تمہارے پاس ہے, تم اتنا نہیں کر سکتے ہو؟ ہر وقت تمہارے روڈ ڈوبے ہوئے ہیں, تمہاری چیزیں ڈوبی ہوئے ہیں, تو اتنی آپ لوگ اتنی پلاننگ سے آری لوگ ہو. اب ایریگیشن والے کو کہ اتنے سالوں سے آپ لوگوں کو ایریگیشن دیے ہوئے, آپ بہتر ہی نہیں کر پائے ہو. کوئی جزا سزا نہیں ہوگی, پھر یہ حالت ہوگی. اب اس سے زیادہ اچھی منسٹریاں کیا ملیں ان کو؟ لیکن خیر, یہاں کون پوچھے, یہاں کوئی نہیں پوچھنے والا. تو اب وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں, ویجیلنسی مضبوط رکھنی ہوگی ورنہ یہ کچھ ہوگا. آج سندھ کی جو صورتحال ہے اس پہ ان کو تو پتہ ہے کہ وہاں تو پلاننگ بھرپور طریقے سے ان کی بھی چل رہی ہے. وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ کا فرمان تھا کہ جو لوگ گھر چھوڑ کر آ رہے ہیں ان کا بھرپور خیال رکھا جائے. صوبے کو آنے والے دنوں میں سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ہمیں یعنی صوبے کو 7 سے 9 لاکھ کیوسک سیلابی صورتحال کی تیاری کرنی ہے. 8 ستمبر کو گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ اپنے عروج پر ہوگا. آ رہا ہے نا سیلابی پانی, تو آہستہ آہستہ آ رہا ہے. اب یہ 8 ستمبر کو اپنے عروج پر آئے گا. سندھ کے مختلف مقامات پر اب تک 528 ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں. سندھ حکومت 1,09,000 سے زیادہ لوگوں کو کچے سے پکے کے علاقے کی جانب منتقل کر چکی ہے. تاہم جو ریلیف کیمپس ہیں ان کی طرف ابھی تک نہیں آئے, وہ لوگ خود کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. بریفنگ میں بتایا گیا کہ سندھ میں 169 میڈیکل کیمپس لگائے جا چکے ہیں اور 110 مویشیوں کے لیے ویٹرنری کیمپس لگائے گئے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جانوروں کے لیے ہم ضرور سوچیں. انسان تو ہے ہی آہو پکار کرتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, مطالبات منواتا ہے. جو بے جان ہے اس بیچارے نے کیا اپنا وہ کرنا ہے. تو انسانوں کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کا بھی سوچیں, اور سب سے پہلے ان غریب کسانوں کا بھی سوچیں جن کا یہی سب کچھ ہے. یہ فصل کس کی تھی؟ کپاس کی تھی, چاول کی تھی اور مکئی کی تھی. یہ وہی وہ چل رہا ہے. تو جس کا جو نقصان ہے پنجاب میں تو اسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, کوشش ہے کہ شاید یہ پانی ہر حد ممکن کوشش ہے کہ سیدھا ہی جائے دریائے سندھ میں. اگر یہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس کا بچاؤ کے لیے یہی ہے بہترین پلاننگ. اس میں اگر بند آ گیا نا تو اس نے, پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بند ان امیر زادوں نے توڑنے ہیں. اس کا شکار عام لوگ ہوں گے, عام غریب ہوگا. اور سب سے استحصالی نصیر آباد میں یہی ہے کہ یہ جو سیاستدان لوگ ہیں یہ اپنی زمینیں بچا جاتے ہیں,
جو کہ کوشش یہی ہوتی، اگر ایک سیاستدان ہوتا وہاں سے منتخب ہوتا، وہ تو یہ کہتا کہ یار نہیں، غریب کی زمین پر نہ جائے، بے شک میری زمین جائے. تو کوشش یہی ہو کہ کسی کا نقصان نہ ہو، لیکن اگر نقصان ہو رہا ہے تو میرا ہو، میں افورڈ کر سکتا ہوں، وہ غریب نہیں کر سکتا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم تو چلو اربوں خربوں بنا ہی رہے ہیں، تو یہ جو میرا تھوڑا بہت نقصان ہو رہا ہے یہ بھی میرا نہ ہو، اس غریب کا ہو. تو اس کے لیے مزید مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے. دعا یہی ہے کہ کوئی بھی علاقہ متاثر نہ ہو، لیکن جو رفتار آ رہی ہے اگر یہ بڑھتی گئی اور پھر بارشیں بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ مزید اضافہ ہو رہا ہے، اگر یہی بارشیں مزید ہوتی رہیں تو خطرہ ہے. تو آپ اسے ابھی تک 50-50 کہہ سکتے ہو. دعا یہی ہے کہ خدا اپنی طرف سے اس کا وہ کرے کہ یہ جان چھوڑے. لیکن اگر خواہ آنا ہے تو کوشش یہی کریں بہترین پلاننگ سے کہ نقصانات کم سے کم ہوں، اور سب سے اہم غریبوں کا خیال رکھیں، غریبوں کی فصلوں کا خیال رکھیں، غریبوں کے بچوں کا خیال رکھیں، غریبوں کے جانوروں کا خیال رکھیں، اگر واقعی اس صوبے میں کوئی حکومت ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن اگر وزیر اعلیٰ صرف دعویٰ کرتے ہیں اور ان کو خطرہ نہیں ہوتا تو پھر یقین جانیے وہی 2022 والی صورتحال ہوگی. ہم امید کریں گے کہ مقتدرہ سمیت وزیر اعلیٰ ویجیلنٹ رہیں گے اور کسی قسم کا نہ بند توڑنے دیں گے اور نہ کسی قسم کی اور خلاف ورزی کرنے دیں گے، اور باقاعدہ ہر ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ، لائف سٹاک، پی ڈی ایم اے، ایریگیشن، وہاں CNW وہاں پہ بیٹھا ہوگا، اور ہر چیز کو لوگوں کو لگے گا کہ واقعی یہاں پہ کوئی حکومت کام کر رہی ہے. اور ان کو پہلی بات ہے کہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، اور اگر وہ وہاں سے نکل کر جو کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو ایسا ماحول دیا جائے گا کہ ان کو نظر آئے کہ واقعی یہاں کوئی حکومت ہے اور یہاں پہ کوئی وزیر اعلیٰ ایگزسٹ کرتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.